بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو یہ فرماتے کہ اے اللہ، میں خبیث شیاطین سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، خواہ وہ نر ہو یا مادہ۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے تو فرماتے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے دور کیا مجھ سے تکلیف دہ چیز کو اور عافیت بخشی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر ڈھانک کر اور جوتا پہن کر بیت الخلاء میں تشریف لے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یعنی میں ناپاک جنوں اور جنیوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت پہلے بایاں قدم اندر رکھیں۔ انگوٹھی یا کسی چیز پر قرآنی آیت یا اللہ کا نام یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہو اور وہ دکھائی بھی دیتا ہو تو اس کو باہر ہی چھوڑ کر جانا چاہیے۔ رفع حاجت کے وقت قبلہ کی طرف نہ منہ کریں نہ پیٹھ کریں، بلکہ شمالن یا جنوبر ہو کر بیٹھیں یا ٹیڑھے ہو کر بیٹھیں۔ داہنے ہاتھ سے استنجا نہ کریں۔ پیشاب یا پخانے کی چھینٹوں سے بہت بچیں، کیونکہ اکثر عذاب قبر پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہ کرنے سے ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ بیت الخلاء نہیں ہوتا، جیسے جنگل یا شہر سے باہر میدان میں قضاء حاجت کی ضرورت پیش آتی ہے، تو اس وقت کسی چیز کی آڑ میں بیٹھیں یا اتنے دور چلے جائیں کہ لوگوں کی نگاہ نہ پڑے۔ پیشاب بیٹھ کر کریں، کھڑے ہو کر نہ کریں۔ بیت الخلاء سے نکلتے وقت پہلے بایاں پاؤں باہر نکالیں۔ لوگوں کے راستہ میں پخانہ نہ کیا جائے اور نہ ہی لوگوں کے کسی سایہ دار درخت کے نیچے پخانہ کیا جائے، اور نہ ہی کسی کے گھر کے پاس پیشاب یا پخانہ کیا جائے۔ بیت الخلاء سے باہر آنے کے بعد یہ دعا پڑھیں، اے اللہ، میں تیری بخشش کا طلبگار ہوں، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے دور کیا مجھ سے تکلیف دہ چیز کو اور مجھے عافیت بخشی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت نبوی پر عمل کرنے والا بنائے، اور جس طرح آپ نے اپنی زندگی گزاری ویسے ہی ہم کو اپنی روزمرہ زندگی کے معاملات کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔